अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बरमूदा ट्रायंगल। 90% ऑफ यू नहीं जानते होंगे कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर किसे कहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इसकी तफसील बताऊंगी। और गाइस, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे पायलट की कहानी बताने वाली हूँ जिसका ये दावा है कि वो बरमूदा ट्रायंगल से ज़िंदा बचकर वापस आया है। और इसके साथ साथ हम वीडियो के आखिर में ये भी बात करेंगे कि बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊँगी कि बरमूदा ट्रायंगल किसे कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल बेसिकली हमारी ज़मीन पर वाक़या एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बहरी जहाज़ या फिर अगर कोई हवाई जहाज़ इसके ऊपर से गुज़रता है तो वो फ़ौरन गायब हो जाता है। और आज तक तकरीबन हज़ारों सैकड़ों की तादाद में ऐसे हवाई जहाज़ और ऐसे बहरी जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के रीजन से डिसअपीयर हो चुके हैं और आज तक नहीं पता चला कि आखिर वो गए तो कहाँ गए। अगर हम लोग बरमूदा ट्रायंगल के रीजन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 3 आइलैंड पर कंसिस्ट करता है। अगर हम लोग इसे मैप पर एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि बरमूदा ट्रायंगल बेसिकली मियामी फ्लोरिडा और पेट्रो रिको के दरमियान अटलांटिक सी के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल के अंदर तकरीबन 18वीं सदी से ही ऐसे बहुत सारे वाक़यात, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पेश आते रहे हैं कि वहाँ से जो चीज़ वहाँ जाती है वो गायब हो जाती है। 18वीं सदी के लोग उस वक्त जायंट सी मॉन्स्टर, स्पिनिंग कंपासेस या फिर ओशंस में सी होल्स की कहानियाँ बताते थे, लेकिन वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ थी लोगों की। अगर हम लोग प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो बरमूदा ट्रायंगल को इंटरनेशनल तौर पर उस वक़्त प्रमोट किया गया जब फ़्लाइट 19 का इंसिडेंट हुआ। अब फ़्लाइट 19 का इंसिडेंट आखिर क्या इंसिडेंट था? ये बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट बरमूदा ट्रायंगल के रीजन से अचानक गायब हो गए। बेसिकली ये एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था जो कि दोपहर के वक्त किया जा रहा था। उन 5 एवेंजर्स में से तकरीबन 3 एवेंजर्स यूएस नेवी के टॉप शिप और सबमरीन किलर्स थे और उन जहाज़ों के अंदर तकरीबन 14 लोग मौजूद थे। जैसे ही वो पाँचों के पाँचों जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के रीजन में दाखिल हुए, उसी टाइम पर वो जहाज़ रडार्स पर से डिसअपीयर हो गए। पता ही नहीं चला आखिर वो जहाज़ कहाँ गए। उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ वाक़या उस वक़्त हुआ जब नेवो एसएच का एक रेस्क्यू जहाज़ उन तमाम जहाज़ों को सर्च करने के लिए भेजा गया कि आखिर वो जहाज़ कहाँ गए। तकरीबन 20 मिनट के बाद 7:47 PM के ऊपर ये नेवी रेस्क्यू का जहाज़ भी जो है वो गायब हो गया, ये भी डिसअपीयर हो गया। आखिर अमेरिका के 5-6 जहाज़ एक साथ गायब हो गए। ये बहुत बड़ा एक वाक़या था जिसने दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। अगर हम लोग और बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स की बात करते हैं जो कि आज तक बरमूदा ट्रायंगल पर वाक़या होते रहे हैं, तो वो 20 जून 2005 में फर्स्ट PA पाइपर जहाज़ जो था वो जब बरमूदा ट्रायंगल के रीजन में दाखिल हुआ तो वो वहाँ जाकर डिसअपीयर हो गया। फिर इसी तरह 27 अप्रैल 2007 को एक और जहाज़ था PA का जो कि बैरी आइलैंड के ऊपर जाकर वहाँ से गायब हो गया। अगर हम लोग लेटेस्ट इंसिडेंट्स की बात करें तो 2015 में एक कार्गो शिप जिसका नाम एल फेरो था वो भी बरमूदा ट्रायंगल के रीजन से गायब हो गया। बिल्कुल इसी तरह 1 अक्टूबर 2015 को यूएस नेवी का एक जहाज़ जो कि फ्लोरिडा से पेट्रो रिको की तरफ सफ़र कर रहा था वो भी बरमूदा ट्रायंगल के रीजन से गायब हो गया। आखिर अब तक थाउजेंड्स की तादाद में बहरी जहाज़ और सैकड़ों की तादाद में एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर गए हैं और आज तक कभी वापस नहीं आए। ना तो उनका वहाँ रैकेट्स मौजूद है और ना ही कोई रेमिनेंट्स हैं। अगर हम लोग प्रेजेंट साइंटिस्ट के आइडियाज़ की बात करें कि आज के दौर के साइंटिस्ट किस तरह से बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कॉन्सेप्ट देते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि बरमूदा ट्रायंगल के उस पूरे रीजन के अंदर कुछ तूफ़ान आते हैं। वो तूफ़ान क्या करते हैं, वहाँ पर बहरी जहाज़ों और वहाँ उड़ने वाले हवाई जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस पाई जाती है जो कि समंदर में धमाकों का सबब बनती है और यही मीथेन गैस हवा में उड़कर ख़तरनाक किस्म के बादल बनाती है और फिर इवन के हवाई जहाज़ों को भी तबाह कर देती है।
کچھ سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ شاید برمودا ٹرائنگل کے نیچے کوئی ایلینز کی دنیا آباد ہے جو کہ انسانوں کے ہوائی جہازوں پر حملے کرتی ہے اور پھر انہیں غائب کر دیتی ہے، لیکن یہ صرف آئیڈیاز ہیں، یہ صرف نوشنز ہیں، یہ صرف تھیوریز ہیں، ان کا کوئی پروف نہیں ہے ابھی تک۔ اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں دا مسٹری آف برمودا ٹرائنگل اینڈ دا پائلٹ ہو سروائیوڈ، ایک ایسے پائلٹ کی کہانی جس کا نام ہے بروس جرنن۔ آخر اس پائلٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل کے ریجن سے بچ نکلا ہے۔ اس نے اس پر پوری بک لکھی جس کا نام ہے دا فوگ۔ یہ بات ہے 4 دسمبر 1970 کی، جب بروس اینڈروس آئی لینڈ سے میامی بیچ کی طرف اپنے فادر اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک چھوٹے سے جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا۔ وہاں پر بروس کا کہنا یہ ہے کہ جب اس کا جہاز برمودا ٹرائنگل کے ریجن میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جہاز کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہے، جو کہ ایک نارمل سی بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اب بہت زیادہ خطرناک حد تک بہت بڑا ہو چکا ہے، اور وہ بادل کا ٹکڑا اب ایک سرنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ سرنگ اتنی پاورفل ہے، اتنی فورس کے ساتھ، اتنی اٹریکشن کے ساتھ اس کے جہاز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اس کا جہاز ٹھیک اسی وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وقت جہاز بادلوں کے اندر کہیں نہ کہیں سروائیو تو کر رہا تھا، لیکن ریڈارز پر سے وہ ڈس اپیئر ہو چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جو سرنگ ہے وہ بہت لمبی اور تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس سرنگ کے اندر جا کر اس کا جہاز کولیپس کر جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس نے ان بادلوں کے اندر سے کچھ روشنیاں جلتی بجھتی دیکھیں جو کہ لائٹننگ نہیں تھیں، لیکن وہ کچھ اور قسم کی فورس آف اٹریکشن کی کچھ لائٹس تھیں جو کہ اس کے جہاز کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ آخر اس تمام ٹریجڈی کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جو سرنگ تھی اب وہ کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ بادل جنہوں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا، اب وہ بادل اچانک سے غائب ہو گئے ہیں، آسمان بالکل صاف ہو گیا ہے، اور اس کا جہاز اچانک سے میامی بیچ کی طرف پہنچ چکا ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ تھا کہ بروس اینڈروس آئی لینڈ سے میامی بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا، جو کہ تقریباً 75 منٹس کا سفر تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بروس کا جہاز 47 منٹس کے اندر آخر کیسے میامی بیچ پر پہنچ گیا؟ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ 28 منٹس پہلے ہی بروس کا جہاز میامی بیچ پر تھا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاز کو اینڈروس آئی لینڈ سے میامی بیچ کی طرف پہنچنے کے لیے جتنا فیول خرچ کرنا پڑتا ہے اس سے بہت کم فیول خرچ ہوا تھا۔ بروس نے اپنی بک کے اندر لکھا کہ اسے اس پورے سفر کے دوران ایسا فیل ہوا جیسے کسی بہت بڑی فورس نے اس کے جہاز کو پکڑ کر میامی بیچ پر رکھ دیا ہو۔ آخر اس کے اوپر آج تک بھی بہت زیادہ ریسرچ کی جاتی رہی۔ سائنٹسٹ کا کہنا یہ تھا کہ جو انسیڈنٹ بروس کے ساتھ پیش آیا ہے شاید وہاں جانے والے ہر شپ کے ساتھ، ہر ایئر کرافٹ کے ساتھ یہی سارا انسیڈنٹ پیش آتا ہے۔ آخر اس پر آج تک ریسرچ جاری ہے۔ اگر ہم لوگ لیٹسٹ ریسرچ کی بات کریں تو آج بھی امریکہ اور فرانس جیسے کنٹریز جو ہیں وہ سیٹلائٹس ویدرنگ امیجز سے اس ریجن کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنٹسٹ نے دیکھا کہ برمودا ٹرائنگل کے اس پورے ریجن کے اندر 3 ہیگزاگونل کلاؤڈز پائے جاتے ہیں۔ وہ جو 3 کلاؤڈز ہیں وہ ریئل ایئر بامبس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ جو 3 بادل ہیں وہی وہاں پر تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے اندر فورس آف اٹریکشن ایک نارمل بادل سے بہت زیادہ ہے، اور یہی وہ بادل ہیں جو کہ سمندر کی لہروں کو تقریباً 45 فیٹ تک رائز کر دیتے ہیں، جس سے شپس اور ایئر کرافٹس تک تباہ ہو جاتے ہیں، اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ آخر وہ کہاں گئے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری تھا، وہ ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے جہاز کا سامنا ایک طوفان سے ہوا اور آخر ان کی کشتی ایک جزیرے کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ صحابی وہاں پر راستہ بھٹک چکے تھے۔ وہ جب اس جزیرے میں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے حجم کا ایک شخص ہے جو کہ جانور کی طرح دکھتا ہے، جس کو زنجیروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، جس کو زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے۔ اب صحابی نے ان سے جا کے اس آدمی سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ ہمیں راستہ بتا دے، کیونکہ وہ بھٹک چکے تھے۔ بدلے میں اس شخص نے اس صحابی سے 3 سوال کیے۔ شخص نے پوچھا کہ کیا مدینہ کے اندر فلاں چشمہ جاری ہو چکا ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ جی ہاں، وہ چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا مکہ کے اندر فلاں باغ کے اندر کھجوریں لگنا شروع ہو چکی ہیں؟ تو صحابی نے کہا جی ہاں، وہاں کھجوریں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ کیا امیوں کے نبی تشریف لا چکے ہیں؟
تو صحابی نے جواب دیا کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا تو پھر میں اس دنیا میں بہت جلد آؤں گا۔ آخر صحابی اس سفر سے واپس لوٹے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں جواب دیا کہ وہ دجال تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہی قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان 3 نشانیاں اس کی پوری ہو چکی ہیں، اب وہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برمودا ٹرائنگل ہی وہ علاقہ ہے جو دجال کی پناہ گاہ ہے، اسی وجہ سے اسے دجالی تکون یا پھر ڈیول ٹرائنگل کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شاید وہاں پر بھی کوئی شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں، تبھی اسے ڈیول ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعی میں برمودا ٹرائنگل دجال کا اصل میں مسکن ہوتا، اس کا گھر ہوتا، تو وہ صحابی بھی کبھی اس جزیرے سے زندہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اور برمودا ٹرائنگل کا جو ریجن ہے وہ حجاز کی سرزمین سے تقریباً 12,000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس دور کے اندر ان کے لیے وہاں تک پہنچنا پاسبل نہیں تھا۔ گائز، یہ تھی آج کی ہماری ریسرچ، آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.